کتنے مسلمانوں میں بے نکاح کے عورتیں رہ رہی ہیں، بے نکاح کے، اور خوب ان کے گھر کا پانی پی رہے ہیں، خوب اپنی شادیوں میں کھلا رہے ہیں، خوب ان کے جا کے کھا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو حسینی ہوں، تو حسینی نہیں ہے، کام یزیدیوں کے کرتا، میدان محشر میں یہ تیری حسینیت منہ پہ مار دی جائے۔ بہت بڑا المیہ بغیر نکاح کے آج کتنی رہ رہی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو کہ حضرت آپ کو کیسے پتا، تو سنو، کچھ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دیا، اور ایسے طلاق کے بعد بھی جب سب پتا چلا، مولویوں سے مسئلہ پوچھا کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اس نے طلاق دے دیا، معاملہ اس سے نہیں سمجھے گا، معاملہ غلط ہو گیا، اب اس کی بیوی اس کی نہیں رہی، تو اس نے وہی خاموشی سے اس بات کو دبا لیا، اسی طریقے سے رہ رہا، اور کہیں کہیں پتا چلا کہ 10 سال کے بعد میں اب بات اکھڑی ہے، کہیں 5 سال کے بعد بات اکھڑی ہے۔ ایک تو اپنی سگی سالی کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے بیوی بھی رہ رہی ہے، اور اس کی سگی بہن سے بھی شادی کر رہی ہے۔ قرآن میں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو اپنے گھر میں جمع نہیں کر سکتا۔ مسئلہ سنو، ایک کا انتقال ہو جائے ایک بہن کا، تو دوسری سالی سے یعنی پھر شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں بیوی بھی زندہ ہے، اس کی بہن بھی اپنے گھر میں لا کر رکھ لیا، حرام۔ قرآن منع کر رہا ہے۔ ایسے مسئلے ہمارے مسلمانوں میں بائی کاٹ نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے۔ بہت سے معاملے ایسے ہیں کہ نکاح کسی اور سے کر لیا اور اپنے شوہر سے طلاق بھی نہیں لی۔ مسئلہ سنیں، نکاح کسی اور سے ہو گیا، شادی کسی اور سے ہو گئی، اپنے شوہر سے طلاق بھی نہیں لی، پہلے والے شوہر سے جدا بھی نہیں ہوئی، اور دوسرے لڑکے سے، دوسرے آدمی سے جا کے پھر شادی کر لی۔ جب تک پہلے والا طلاق نہ دے گا، دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کان کھول کر کے سنیں، یہ بھی چل رہا ہے۔ اگر کہیں بھی ایسا چل رہا ہو تو آج میں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں، لوگوں مخالفت کرنا۔ آج دین اتنا ختم ہو گیا، لوگوں کے دلوں سے ایمان اتنا نکل گیا، یہ حرام ہے۔ بغیر نکاح کے اپنے گھر میں رکھ رہا بیوی کو، یہ حرام ہے۔ اس کے باوجود بھی گاؤں والے، بستی والے خوب اس سے دوستانہ خوب معاملات تعلقات لڑا رہے ہیں۔ میدان محشر میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تجھے بھی کھڑا کر دے گا۔ کیا حرام کام ہو تو مخالفت کرو اس کی۔ کوئی ڈیجا بجائے نا، ڈیجا سمجھ رہے ہیں، منع کرو، اور نہ مانے تو چپکے سے 112 نمبر پہ کال کر دو، تو سویدھا اتنی لمبی ہے تیرا پتہ بھی نہ چلا گا، ڈیجا پولیس والے آگے جب تک گھر والے نہیں گئے جب تک جا نہیں سکتے اس کام جا نہیں سکتے، کوئی بھی نہ کرے گا، سمجھ رہے ہیں، کوئی نہیں کرے گا۔ کرو اس کام کو۔ اگر کوئی ڈیجا بجائے، اگر کوئی ڈانس پارٹی کرے، کر دو 112 پر فون، چپکے سے کہنا بھائی میرا نام نہیں آنا چاہیے، جب بند کرا کے جاؤ، نام کا بھی پتہ نہیں چلے گا، خود بند کرا کے جاؤ۔ یہ حسینیت ہے، ثواب ملے گا، اس میں ثواب ملے گا۔ کسی کی لڑکی کا رشتہ چھڑوانے میں بہت آگے ہو، لڑکوں کے رشتے مروانے میں بہت آگے ہو، رشتے مروا لو، لڑکیوں کے رشتے چھڑوا لو، اس میں بہت آگے ہو۔ ارے کان کھول کر کے سن، اگر کسی کا رشتہ ہو رہا، اگر کروانے میں مدد نہیں کر سکتا تو تو چھڑوانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ رشتہ چھڑوانے والا، رشتہ چھڑوانے والا، کان کھول کر کے سن لیں، اللہ کی لعنت۔ رشتے بنواؤ، توڑواؤ مت، بنوانے کی کوشش کرو۔ اب میری تقریر شروع ہے، آپ سنیں۔ لوگوں سب سے پہلی حسینیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی شریعت کے خلاف کام ہو رہا تو اس کام کو روکو، یہ ہے حسینیت، روکو اس کو۔ ایک بات بتاؤں لوگوں، سنو، پہلے کی بات سنایا، پہلے اگر شادی کے بعد اپنی بیوی کو اپنے اس کے میکے سے اپنے گھر بلا کے لے کے جاتا تھا دولہا، جب اپنی دلہن کو لے کے جاتا تھا نا، تو اتنی شرم تھی کہ پہلے گاڑی میں، بیل گاڑی میں وہ معلوم ہے کیا کرتا تھا، ڈنڈیاں باندھ کے اس کے اوپر ترپال ڈالتا تھا، ترپال ڈالنے کے بعد میں دلہن کو اس ترپال کے اندر بٹھاتا تھا، خود ترپال کے باہر بیٹھ کے اپنی بیوی کو بلا کے لاتا تھا۔
کو یقین نہ آئے تو جو 50 سال اور 60 سال کے لوگ ہیں ان سے پوچھو کہ آج سے 30-40 سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نہیں. یہ تھی شرح. اور ایسے نہیں کہ پہلی بار میں ایسا کرتا تھا. اگر 20 بار بھی بچے اس کے ہو گئے اس کے باوجود بھی اتنے پردے میں لے کے آتا تھا. آج تو ادھر شادی ہوئی ہے, اجی میاں شادی تو ہونا دور کی بات ہے, خالی منگنی اگر ہو گئی تو اتنا لمبا موبائل لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی پہ چلا جاتا. رات و دن باتیں چل رہی ہیں, رات و دن. ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا ہے, ابھی سے میری بات چل رہی ہے. مجھے بتائیے جائز کہاں سے ہے؟ یہ تو حرام ہے. جب تک نکاح نہیں ہوا, جب تک یہ تیری بیوی نہیں ہے, جب تک لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں ہے. ہم نے تو دیکھا منگنیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں, براتیں بھی واپس چلی جاتی ہیں. پھر بات جو کر رہا ہے یہ جائز کیسے ہو؟ بات چل رہی ہے, منگنی ہو گئی, بات چل رہی ہے. کمیٹی والوں چائے کے بعد چکر نہ پلاؤ, بالکل ڈسٹرب نہ کرو. اب میری تقریر شروع ہو گئی ہے نا, آپ لوگ بہت محبت سے سنتے رہے. منگنی ہو جب تک نکاح نہ ہو جائے, جب تک کہہ دینا لڑکے والوں سے ہماری بچی بات نہیں کرے گی, اس لیے کہ دعا خیریت کی بات ہے نا, تو آپ میرے پاس کرو. لڑکی کا باپ ہوں میں لڑکی کا بھائی ہوں, میرے پاس کرو, 100 بار کرو, خیر خیریت ہوگی, سب کچھ ہوگی. لیکن ہمارے گھر کی بچیاں جب تک نکاح نہیں ہو جاتا, جب تک باتیں نہیں کرتی ہیں, اس لیے کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا ان بچیوں کی ذمہ داری ہماری ہے. ان کے پردے کا خیال رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے. لیکن جب نکاح ہو جائے تو وہ تیری بیوی ہو جائے گی, اب ذمہ داری تیری ہے. اب تو جس طرح سے چاہے اسے رکھ, اس لیے کہ اب سوال تجھ سے ہوگا. نکاح سے پہلے ذمہ داری اس کے باپ بھائی کی ہے, نکاح کے بعد ذمہ داری اس کے شوہر. اب تو نکاح کے بعد میں بھی جب بلا کے لاتا تو اپاچے موٹر سائیکل پر بٹھال کے لانا ہوتا ہے, چھپتیاں بنا کے بالکل جیسے چپکا کر لانا ہوتا ہے. بالکل شرم نہیں ہے, بالکل حیا نہیں ہے, بالکل حیا نہیں ہے, حیا کا پاس نہیں ہے, لحاظ نہیں ہے. پہلے لوگوں کا حال یہ تھا, لوگوں یہ حال تھا پہلے لوگوں کا کہ اگر کوئی اپنی چھت پہ چڑھتا تھا نا, بستی میں کوئی پیڑ پہ چڑھتا تھا نا, تو اعلان کرتا تھا ہم اپنی چھت پہ چڑھ رہے ہیں, پردے ہو جاؤ. آج ہوتا, آج 5 منزل پہ بھی چڑھتا تو کوئی اعلان کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ پہلا پردہ کرتی تھی, اس لیے پردے کا اعلان ہوتا تھا. اب جب پردہ ہی نہیں ہو رہا تو کوئی اعلان کیوں؟ پہلے کوئی نہیں چڑھتا تھا چھت پہ, کیوں چاچا؟ اعلان ہوتا تھا پردے ہو جاؤ, ہم چھت پہ چڑھ رہے ہیں. اب نہیں ہے, اب کس کو کہیں پردے ہو جاؤ, تو مرد کو خود پردے ہونا پڑ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب تو مرد کو خود پردے ہونا پڑ رہا ہے. حال یہ ہے, نظام میں قضا کو جس طرح بگڑا ہے ساقی, انہیں کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. حالات بہت خراب ہے میرے بھائی, قیامت قریب ہے. حالات اپنے سدھار لو, اس لیے کہ اب قیامت زیادہ وقت نہیں ہے, بہت قریب ہے. قیامت کی نشانیاں جو بتائی تھی اللہ کے رسول نے, تقریباً کچھ اگر چھوڑ دیں تو ساری نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. لوگوں, قیامت کی ایک نشانی یہ تھی کہ لوگوں کے درمیان سے حیا نکل جائے گی, نکل گئی. لوگوں, قیامت کی نشانی ایک یہ تھی کہ ناچنے گانے والوں کی عزتیں ہونے لگیں گی. یہ بات آج ہے, جو ناچنے والے گانے والے آج ان کو بڑی عزت کی نظروں سے دیکھا جا رہا. آج وہ سیلیبریٹی ہو گئے جو ناچنے گانے والے ہیں. آج ہمارے نوجوان ان کے کلچر کو اپنا رہے ہیں, آج ہمارے نوجوان ان کے طریقے کو اپنا رہے ہیں, آج ہمارے نوجوان ان کی زندگی کو, طرز عمل کو اپنا رہے ہیں. آج ناچنے گانے والے سیلیبریٹی بن کے گھوم رہے ہیں. لوگوں کان کھول کر اس کی قیامت کی نشانی ہے. اور لوگوں, اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد میں اچھے بدلے ملے تو تمہارا آئیڈیل ممبئی کا ناچنے والا نہیں ہونا چاہیے, تمہارا آئیڈیل کربلا کا حسین ہونا چاہیے, سبحان اللہ, علی کا بیٹا ہونا چاہیے, فاطمہ کا لال ہونا چاہیے. سبحان اللہ.